نماز میں بار بار شلوار قمیض کو جوڑنا یا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا بنیادی ستون ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے اور بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز کو قرآن و حدیث میں بے پناہ فضیلت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا بے شک برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور فرمایا کہ میرے لیے دنیا کی محبتوں میں سب سے زیادہ خوشی نماز میں ہے۔ نماز کو دین کی بنیاد کہا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں ہمارے لیے سکون کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو نماز جلدی پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ جاؤ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سکون کے ساتھ رکوع و سجود کرنا اور اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز ناقص ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سکون بغیر نماز پڑھنا اصل مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کا مقصد اللہ کی یاد اور قربت حاصل کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص جلد بازی میں نماز ادا کرتا ہے تو وہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خشوع خضوع اور سکون کے بغیر نماز کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس لیے میری نظر بھی جھکی ہوتی ہے اور جسم بھی سکون میں ہوتا ہے۔ نہ میں غیر ضروری حرکت کرتا ہوں اور نہ ہی کپڑوں کو چھیڑتا ہوں۔ ناظرین کرام، حلیت الاولیاء رواداری بھی نماز کا ایک لازمی جزو ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی کے تمام پہلو میں صبر، رواداری اور اخلاق سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز اچھی طرح پڑھتا ہے، جو شخص تمہاری امامت کرے، وہ نرمی اور رواداری سے کام لے، کیونکہ کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز اعتدال کے ساتھ پڑھائے تاکہ ہر نمازی کو سہولت ہو۔ یہی رواداری کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں آپ نے نماز میں نرمی اور رواداری کو اختیار کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک بچہ رونے لگا تو آپ نے مختصر نماز پڑھائی تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں دوسروں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نماز صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے اور ان میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب صف بندی کر کے نماز پڑھتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتی ہیں اور شیطان ان کے درمیان فرق ڈالنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف اللہ کی عبادت کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو سب مسلمانوں کو متحد رکھتا ہے اور ان کے درمیان رواداری، محبت، بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ نماز کے روحانی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی مثال
5 وقت کی نماز کا ہے کہ یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز روحانی اور جسمانی طور پر انسان کو پاک کرتی ہے اور اسے گناہوں سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اسے سکون، رواداری اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ یہی نماز کی حقیقی مقصد ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران بار بار کپڑوں کو چھیڑنا یا جوڑنا کیسا ہے۔ اس مسئلے میں قرآن و حدیث اور فقہی مسئلہ درپیش ہے۔ ہم ان سب کی روشنی میں تفصیل سے غور کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھے اور غیر ضروری حرکات سے بچے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سکون اور وقار کا ہونا ضروری اور غیر ضروری حرکات سے بچنا ضروری ہے۔ بار بار کپڑوں کو چھیڑنا یا بار بار شلوار اوپر کرنا، قمیض سیدھی کرنا یا دوسرے غیر ضروری افعال میں مشغول ہونا خشوع و خضوع کے خلاف ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک اگر یہ حرکت حد سے بڑھ جائے تو نماز کے فساد کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 مسلسل غیر ضروری حرکات نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں مسلسل 3 دفعہ اپنی شلوار یا قمیض کو درست کرے یا کوئی اور غیر ضروری حرکت کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فقہ حنفی میں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ ایسی حرکت جو نماز کے منافی ہو اور لگاتار 3 مرتبہ ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں 3 مرتبہ کپڑے درست کرے یا کوئی غیر ضروری حرکت کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اصل توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور غیر ضروری حرکت خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ اگر حرکت زیادہ ہو تو نماز باطل ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں کپڑوں کو بار بار درست کرنا اگر 1-2 بار ہو تو معاف ہے، لیکن اگر مسلسل ایسا کیا جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اگر حرکت مسلسل ہو تو نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں اپنے کپڑے درست کرتے دیکھا تو فرمایا، نماز میں اپنے کپڑوں کو درست نہ کرو بلکہ پورے سکون اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ مسند احمد حدیث نمبر 14443۔ یہ حدیث اس بات پر دلائل کرتی ہے کہ نماز کے دوران غیر ضروری حرکات سے بچنا چاہیے تاکہ خشوع و خضوع قائم رہے۔ بعض لوگ نماز میں بار بار اپنی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں یا اپنے بازو کو چڑھاتے ہیں، یہ سب اعمال غیر ضروری ہیں اور نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں غیر ضروری حرکات سے منع فرمایا ہے اور سکون و وقار کو لازم قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1227۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کپڑوں کو چھیڑنا یا جوڑنا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شلوار بار بار اوپر کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے لباس کو درست کر لے تاکہ دوران نماز اسے غیر ضروری حرکات نہ کرنی پڑے۔ فقہ شافعی کے مطابق اگر نماز میں کپڑوں کو جوڑنے یا درست کرنے کی حرکت بہت زیادہ ہو اور مسلسل ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر تھوڑی بہت ہو تو مکروہ ہوگی۔ فقہ مالکی کے مطابق نماز کم سے کم حرکت ہونی چاہیے تاکہ نماز کی روح متاثر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص بار بار اپنی شلوار اوپر کر رہا ہو یا قمیض درست کر رہا ہو تو اس کی نماز میں خشوع کم ہو جائے گا، اور اگر یہ عمل زیادہ بار کیا گیا تو نماز باطل ہو سکتی ہے۔ فقہ حنبلی میں بھی یہی اصول پایا جاتا ہے کہ نماز میں حرکت اگر مسلسل ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر کم ہو تو مکروہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں وقار اور سکون کو لازم پکڑو اور غیر ضروری حرکات سے اجتناب کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 15549۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں بار بار شلوار قمیض کو چھیڑنا یا جوڑنا خلاف سنت ہے، اور اگر زیادہ ہو تو نماز کے فاسد کا سبب بن سکتی ہے۔
بعض فقہا نے کہا کہ اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو، جیسے کہ شلوار کھسک رہی ہو اور وہ اسے ایک آدھ بار درست کرے اور تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بار بار ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز کے خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو غیر ضروری حرکات کرتے دیکھا نماز میں، تو فرمایا کہ اگر تمہارا دل خشوع میں ہوتا تو تمہارا جسم بھی سکون میں ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 35792۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی سکون دراصل دل کے خشوع کا مظہر ہوتا ہے، اور اگر دل میں اللہ کی طرف توجہ ہو تو انسان غیر ضروری حرکات نہیں کرتا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ اہم چیز خشوع خضوع ہے، اور اگر کوئی شخص بار بار کپڑوں سے کھیلتا ہے یا انہیں جوڑتا ہے تو اس کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ نماز میں سکون اختیار کرے اور لباس کو پہلے سے درست کر لے تاکہ دوبارہ نماز غیر ضروری حرکت نہ کرنی پڑے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نماز میں بے جا حرکت نماز کی روح کے منافی ہے، اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اتنا ہی اس کی حرکات میں کمی آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے دوران بار بار کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز پر غور کرے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے تاکہ وہ غیر ضروری حرکات سے بچے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس لیے میری نظر بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور جسم بھی سکون میں ہوتا ہے، نہ میں غیر ضروری حرکت کرتا ہوں اور نہ ہی کپڑوں کو چھیڑتا ہوں۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع خضوع کا تقاضا ہے کہ انسان نماز میں غیر ضروری حرکت سے بچے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں بار بار شلوار قمیض کو جوڑنا یا چھیڑنا اگر ایک آدھ بار ہو تو معاف ہے، لیکن بار بار کیا جائے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر مسلسل 3 یا اس سے زیادہ بار ہو تو فقہ حنفی کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح دوسرے فقہا نے بھی زیادہ حرکت کو نماز کے فساد کا سبب قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نماز وہ ہے جس میں سکون اور خشوع ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1193۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان نماز میں غیر ضروری حرکات سے بچے اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تاکہ اس کی نماز کامل ہو اور قبول ہو سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ ہمیں اپنے گھروں، خاندان اور دوستوں میں نماز کا ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری پانے والوں میں شامل ہو سکیں۔ نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کو سکون، برکت، ہدایت عطا کرتی ہے۔ جو شخص خود نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔